بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بیان شروع کیا۔ سلمہ بنت مالک کے ساتھ بھی بہت کچھ ساز و سامان تھا، وہ سب مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قیدی اور مال غنیمت کا 5واں حصہ دربار خلافت میں روانہ کیا اور خود سجاہ بن الحرث کی طرف روانہ ہوئے، جو کہ دوسری جھوٹی نبیہ تھی۔ سجاہ بن الحرث نہایت حسین، گلے رخ، سیمتن نازک اور شیریں گفتار و سبک رفتار تھی۔ وہ شاعرہ بھی تھی اور ادیبہ بھی تھی۔ اس کا کلام فصیح و بلیغ ہوتا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی شیرینی تھی کہ جب وہ گفتگو کرتی تو سننے والوں کو بڑا کیف آتا۔ اسے جو دیکھتا اس کا دل دادا و شیفتہ ہو جاتا۔ اس نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار اور جاہ و جلال دیکھا تو اس کے دماغ میں بھی نبیہ بن جانے کا خیال پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے پہلے پہل تو اپنے قبیلہ کے سرکردہ لوگوں کو اپنے دام حسن میں پھانسا۔ جب دیکھا کہ بڑے بڑے معزز اور رئیس اس کا دم بھرنے اور اس کے اشاروں پر دوڑنے لگے ہیں تو اس نے دعویٰ نبوت کر دیا۔ سجاہ قبیلہ تغلب سے تھی۔ یہ قبیلہ قریش کی ٹکر کا تھا۔ اس قبیلے میں حذیل عمران بڑا معزز با اثر تھا۔ سجاہ نے سب سے پہلے اس کو تبلیغ کی۔ وہ اس کی چشم فسو ساز کا شکار ہو کر اس کا حلقہ بگوش ہو گیا۔ اب سجاہ کی خوشی حذیل کی خوشی تھی۔ وہ اسے خوش کرنے کے لیے خود بھی تبلیغ کرنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارا قبیلہ تغلب سجاہ کا معتقد ہو گیا۔ اب سجاہ نے دوسرے قبائل کو تانکا، چنانچہ قبیلہ بنی شیبان اور قبیلہ بنی تمر میں گئی۔ ان دونوں قبائل کے سرداروں کو اس نے بلا کر گفتگو کی۔ وہ اس قدر شیریں ادا، خوش آواز اور خوش گفتار تھی کہ جو کوئی اس سے ایک مرتبہ بات کر لیتا تھا اس کا معتقد ہو جاتا تھا۔ دراصل یہ اس کے بڑے ہوئے حسن کی کار فرمائی تھی۔ چنانچہ اس نے بنی شیبان کے سردار سلیل بن قیس اور بنی تمر کے سردار عقبہ بن بلال کو اپنا معتقد بنا لیا۔ ان دونوں نے کوشش کر کے اپنے اپنے قبیلہ کو سجاہ کا مطیع و فرما بردار بنا دیا۔ اس نے اس عرصہ میں سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مدینہ پر چڑھائی کر کے اسے فتح کر لینا چاہیے۔ چنانچہ وہ 4000 سواروں کا رسالہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ ابھی چند ہی منزلیں طے کی تھیں کہ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی طرف آنے کی خبر سنی۔ چونکہ وہ ان کی شجاعت و دلیری سے بخوبی واقف تھی، اس لیے بڑی متوحش و متذبذب ہوئی۔ سجاہ کو یہ بھی خوف ہوا کہ یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، کہیں وہ بھی اس کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ چنانچہ یہ تجویز سوچی کہ پہلے مسیلمہ کے خطرہ کو دور کر دے تاکہ اس کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہے۔ لیکن وہ مدینہ پر حملہ کرنے کا اعلان کر چکی تھی۔ اسے یہ بات مناسب معلوم نہ ہوئی کہ خود اپنے ہی حکم سے بجائے مدینہ کے یمامہ پر لشکر کشی کر دے۔ وہ عورت نہایت ہی چالاک تھی۔ نہ اس نے اس کے متعلق کسی سے کوئی مشورہ لیا اور نہ ہی کوئی تذکرہ کیا، بلکہ رات کو کچھ فکرے موضوع کیے اور صبح کو اپنے پیروؤں سے کہا، رات مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے کہ مدینہ پر حملہ کرنے سے پہلے یمامہ پر یورش کر کے مسیلمہ کا مقابلہ کیا جائے۔ بعض لوگوں نے دریافت کیا، کیا یہ خدا کا حکم ہے؟ سجاہ نے کہا، ہاں یہ خدا کا حکم ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم اطاعت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لشکر لے کر یمامہ کی طرف بڑھی۔ مسیلمہ کذاب کو جب اس کے حملہ آور ہونے کی اطلاع ہوئی تو وہ بہت گھبرایا۔ اگرچہ مسیلمہ کے پاس کافی لشکر تھا، مگر اس نے سنا تھا کہ سجاہ ایسی خوبصورت اور ماہ روح عورت ہے کہ جو کوئی اسے ایک نظر دیکھ لیتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بے دام بن جاتا ہے۔ اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کے معتقد اس کے دام حسن میں گرفتار ہو کر اس سے بغاوت نہ کر جائیں۔ لیکن مسیلمہ کذاب تھا نہایت چالاک اور بڑا فریبی۔ وہ ایک عورت سے کیا ہار مانتا۔ اس نے تیاری شروع کر دی اور فوجیں بھرتی کرنے لگا۔ اسی وقت اسے معلوم ہوا کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشکر دے کر یمامہ پر حملہ کرنے بھیجا ہے۔ اب اسے بڑا فکر ہوا، یہ بات درست تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت اکرمہ اور حضرت شرحبیل کو روانہ کیا تھا۔ یہ دونوں معزز سردار یمامہ سے کچھ فاصلہ پر تھے، لیکن چونکہ وہ تبلیغ کرتے ہوئے آ رہے تھے اس لیے ان کے جلد آنے کی توقع نہ تھی۔ ادھر سجح یمامہ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس چالاک آدمی نے یہ سوچا کہ یا تو سجح کو ملا کر مسلمانوں کا مقابلہ کرے یا اس کے لشکر کو کسی حکمت سے منتشر کر کے اس کی طرف سے بے فکر ہو جائے۔ چنانچہ اس نے سجح کے پاس قاصد بھیج کر دریافت کیا، تم کس ارادہ سے آ رہی ہو؟ سجح نے قاصد کو جواب دے کر لوٹایا، میں مدینہ پر حملہ کے ارادہ سے جا رہی تھی کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی کہ پہلے مسیلمہ سے مقابلہ کیا جائے۔ مسیلمہ سہم گیا، لیکن اس نے قسمت آزمائی کرنے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ فوراً پھر قاصد بھیج کر یہ پیغام دیا، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے کہ تم بھی نبی ہو، تم سے مصالحت کرنا ہی مناسب ہے۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے تو میں نے انہیں پیشکش کی تھی کہ آدھا عرب ان کا رہے گا اور آدھا میرا، لیکن معاملہ طے ہونے سے پہلے ہی انہوں نے وصال فرمایا۔ اب اگر تم مجھ سے مصالحت پر آمادہ ہو تو میں آدھا ملک عرب تمہیں دے دوں گا، اگر تمہیں منظور ہو تو شرائط طے کرنے کے لیے تنہا میرے پاس آ جاؤ۔ سجح اس مکار کے دامے فریب میں گرفتار ہو کر اس کے پاس چلی گئی اور اپنے پیرووں سے کہہ گئی کہ مسیلمہ سچا نبی ہے، تم آہستہ آہستہ چلے آؤ، میں اس سے مصالحت کی شرائط طے کرنے جا رہی ہوں۔ جب سجح یمامہ میں پہنچی تو مسیلمہ نے اس کا بڑا شاندار استقبال کیا اور اپنے باغ میں جو کہ جنت نظیر کہلاتا تھا اسے اتارا۔ اس کے لیے کئی شاندار خیمے نصب کرا کے شاہانہ طریقے پر انہیں آراستہ کر دیا۔ سجح اس طرز و احتشام اور شان و شوکت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اگلے روز اس کا لشکر بھی آ گیا جو قلعہ سے ذرا فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ جس روز سجح کا لشکر آ کر مقیم ہوا اس روز مسیلمہ کذاب بھی سجح سے ملنے آیا۔ مسیلمہ بھی خوش رو نوجوان تھا، اس سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے کو نہ دیکھا تھا، اب جو دیکھا تو ایک دوسرے کی طرف کھنچ گئے۔ دونوں کی آنکھوں میں سرور و مستی چھا گئی، دونوں جھوٹے اور مکار تھے، دونوں خواہش نفس کا شکار ہو گئے۔ معاملات نبوت تو پڑے ہی رہ گئے، محبت کی منزلیں طے ہونے لگیں۔ سجح نے دل فریب نگاہیں اٹھا کر مسیلمہ کو دیکھ کر دریافت کیا، کیا تمہارا خدا اس وقت وحی نازل کر سکتا ہے؟ مسیلمہ نے جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر دفتن اس نے آنکھیں کھول دیں اور مسکرا کر کہا، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے کہ تم بھی اسی طرح برحق نبی ہو جس طرح میں ہوں۔ تمہارا معجزہ تمہارا دل فریب حسن ہے، تمہاری دلربائی جہاد اکبر ہے، تمہاری ناز و انداز کی گرمی تالیف قلوب ہے اور تمہاری ہم آغوشی میں جنت ہے، تمہارے لب جاں بخش کا بوسہ جام کوثر ہے۔ اگرچہ میری شریعت میں عورت سے ہم آغوشی جائز نہ تھی لیکن آج سے جائز کر دی گئی ہے۔ سجح ان باتوں کو سن کر مست و سرشار ہو گئی، اس کی ہوشربا آنکھوں میں اس قدر مستی چھلک آئی کہ مسیلمہ نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ اس کے دامے فریب میں آ گئی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، ہم دونوں نبی ہیں، ہمیں مل کر کام کرنے کا حکم بھی ہو چکا ہے، پھر کیوں نہ ہم نکاح کے یک جان دو قالب ہو جائیں۔ سجح اس قدر فریفتہ ہو گئی تھی کہ اس نے بغیر کسی حجت و تکرار کے منظور کر لیا۔ مسیلمہ نے کہا، نکاح کا مطلب اقرار کرنے سے ہے، ہم دونوں نے اقرار کر لیا، نکاح ہو گیا۔ سجح اگرچہ بڑی چالاک عورت تھی لیکن اس وقت ایسی مدہوش ہو گئی کہ اس بات کو بھی بلا عذر مان لیا۔ چنانچہ وہ مسیلمہ کذاب کے پاس 3 روز تک بطور داشتہ کے ہی رہی، دونوں نے خوب داد عیش دی۔ چوتھے روز سجح اپنے لشکر میں آئی، لوگوں نے پوچھا کیسا رہا؟ سجح نے جواب دیا کہ سب معاملہ طے ہو گیا۔ مالک بن نویرہ ایک ذی وجاہت شخص تھا،
اسے سجا سے بڑی محبت تھی۔ اس نے دریافت کیا، کیا طے ہوا؟ سجا نے جواب دیا، خدا کے حکم کے باموجب ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے۔ مالک مسلمہ نے تمہارا مہر کیا مقرر کیا؟ سجا یہ سن کر گھبرا گئی۔ چونکہ باقاعدہ نکاح نہ ہوا تھا اس لیے مہر بھی مقرر نہ ہوا تھا، اور چونکہ اس پر بدبختی سوار ہو چکی تھی اس لیے وہ کوئی بات بنا کر بھی نہ کہہ سکی۔ اس نے کہا، مہر کا معاملہ طے نہیں ہوا تھا، اب ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اسی وقت مسلمہ کے پاس گئی، لیکن مسلمہ باغ میں سے قلعہ کے اندر جا چکا تھا۔ جس باغ کو اس کے لیے شاہانہ طریقہ پر آراستہ کیا گیا تھا اس وقت وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے دربانوں سے کہا، میں مسلمہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ درباروں نے اطلاع دی، مسلمہ جھروکا میں آ بیٹھا۔ اس نے کہا، کیا کہنے آئی ہو تم سجا؟ سجا کو یہ بات ناگوار ہوئی کہ مسلمہ اس کے پاس نہیں آیا۔ اس نے کہا، آپ نے میرا مہر مقرر نہیں کیا، میری قوم مہر طلب کرتی ہے۔ مسلمہ، تمہاری قوم بڑی احمق ہے، نبیوں کے نکاح میں مہر نہیں ہوا کرتا۔ لیکن خیر، چونکہ تمہاری قوم کو مہر لینے پر اصرار ہے اس لیے اپنے مؤذن سے کہو کہ وہ اعلان کر دے کہ میں نے عشاء اور فجر کی نماز تمہارے مہر میں معاف کر دی، اور چونکہ دولت دنیا سے مہر کا واسطہ نہیں ہوتا اس لیے آدھی کھجور مہر مقرر کر دیا گیا ہے، اور یہ لو یہ مہر اپنی قوم کو دے دو۔ اس وقت مسلمہ کھجوریں کھا رہا تھا۔ اس نے آدھی کھجور سجا کی طرف پھینک دی۔ اب سجا کی آنکھیں کھلیں۔ وہ سمجھی کہ دھوکہ دے کر اس کے گہرے عصمت کو بے آب کیا گیا ہے۔ وہ پریشان حال واپس آئی اور مسلمہ کی گفتگو سے لوگوں کو اطلاع دی۔ چونکہ تمام سرکردہ لوگ اس کے فدائی تھے، وہ اس کے بے عصمت ہو جانے سے بد دل ہو گئے۔ مالک بن نویرہ نے کہا، یہ عورت نہایت ہی ہنگامہ پرور، بندہ نفس اور مفسدہ پرداز نکلی۔ بلا وجہ لوگوں کے سر کٹواتی ہے اور خود مزے اڑاتی ہے۔ اس کے ہم معاون تھے، اسے ہم سے پوچھ کر نکاح کرنا چاہیے تھا۔ یہ خود بھی ذلیل ہوئی اور ہمیں بھی ذلیل کرایا۔ میں تو اس کا ساتھ چھوڑ کر جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنی فوج لے کر اسی وقت چلا گیا اور باقی سب لوگ بھی رفو چکر ہو گئے۔ اس کے قبیلہ کے چند لوگ اس کے ساتھ رہ گئے۔ وہ مسلمہ کے پاس گئی، اس سے التجا کی کہ اسے اپنے پاس رکھ لے۔ مسلمہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ سجا کا لشکر منتشر ہو گیا ہے اور یہی اس کی منشا بھی تھی۔ اب وہ اسے کیوں اپنے پاس رکھ کر اپنے دامن میں ناگن پالتا؟ چنانچہ اس نے اسے دھتکار دیا۔ معتبر تاریخوں میں لکھا ہے کہ سجا جزیرہ میں پہنچ کر گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگی، یہاں تک کہ گمنامی کی حالت میں ہی مر گئی۔ لیکن بعض مورخ کہتے ہیں کہ جب حسن کا آفتاب ڈھل گیا تب وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ واللہ عالم۔ سجا مایوس و غمزدہ ہو کر وہاں سے چلی۔ ابھی اس نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع لشکر کے پہنچ گئے۔ مسلمانوں کے دیکھتے ہی سجا کے ہمراہی بھاگ نکلے۔ سجا بھی بمشکل بھاگ کر اپنے قبیلہ تغلب میں جو جزیرہ میں آباد تھا جا پہنچی۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔